حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے شکایت شروع کر دی تھی، ہماری بدگمانیاں بڑے عروج پہ چلی گئیں، بڑے عروج پہ چلی گئیں۔ آپ تلاش کر لیں، آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کوئی دو چار اچھے بندے بتائیں، ملیں گے ہی نہیں۔ ہر ایک کے نقص تو ہم نے لکھ لیے ہیں، کھول لیے ہیں، بلکہ میڈیا پہ آ کے بیان کر دیے۔ تو حضرت سعدی سے اس شخص نے کہا کہ میرے دوست بڑے برے ہیں، یہ بھی کمزوری، یہ بھی غلطی، یہ بھی غفلت، یہ بھی کوتاہی ان میں پائی جاتی ہے۔ تو وہ کمزوریاں بیان کر رہا تھا، تو حضرت سعدی حالانکہ ان دوستوں کے دوست نہیں تھے، لیکن ان کے وکیل بن کے ان کی طرف سے صفائیاں دے رہے تھے، اور نہیں یار ایسا نہیں ہوتا، اور اس بات کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ نہ صفائیاں دیں، وہ بڑے ہی غلط ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے میاں پانی بڑا گندا بھی ہو نا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ ہی جاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے آگ کتنا نقصان کرتی، آگ بجھانے کے کام آتا ہے پانی۔ لیکن گمان کا خوبصورت رہنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچا کرو، حسن ظن بھی عبادت ہے۔ ایک تو اچھے گمان اپنی زندگی میں پیدا کریں، بڑی خوبصورت مخلوق بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور جو نبی پاک کے غلام ہیں کنتم خیر امت، وہ تو بہترین لوگ ہیں بھائی، جو حضور کا کلمہ پڑھنے، بہترین امت اللہ تعالیٰ نے چن کے لوگ عطا کیے اپنے محبوب علیہ السلام۔ ان لوگوں میں میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ کے دل سخت ہونے چاہیے پر بدعقیدہ کے بارے میں، باقی آپ لوگوں کو نرمی دیں، گنجائش دیں، آپ کی طبیعت کے اندر لوگوں کے حق میں اچھا گمان ہو، اچھا سوچیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر سوسائٹی کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ یہ اچھے گمان، اور پھر بہت سخت رد عمل کے بعد بھی اپنے آپ کو مثبت رکھنا۔ 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں، تو ایک تو یہ تھا کہ وہ پیغام دین قبول کرتے اور کلمہ پڑھتے، جو عرب کے مزاج میں روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی کوئی نہیں کی انہوں نے، جو ان کے ہاں معروف تھا کہ آنے والے مہمان کی قدر کی جائے وہ بھی نہیں کی، الٹا انہوں نے روڑے مارے۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نا ان کے لیے دعا کریں، یہ تباہ ہو جائیں، دعا کریں، تو محبوب نے اس طرح بات کی جس طرح کسی چھوٹے بچے کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ ابھی نہ سمجھ ہے۔ کریم فرمانے لگے اللہ ان کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی سمجھدار نہیں ہے۔ یہ گنجائش ہم کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تبھی یہ چھوٹا سا، وہ ہمارے استاد صاحب جب کچھ لوگ ادارے سے فارغ ہو رہے تھے تو جن کو انہوں نے زیادہ قابل سمجھا ان کو تدریس کے لیے مختلف جگہوں پر وہ روانہ کرنا چاہتے تھے، تو ان کو نصیحتیں کرتے کرتے انہوں نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ بیٹے آپ نے کسی طالب علم کی ضد نہیں پیدا کرنی۔ تو ایک دوست نے سوال کیا کہ شاگرد کی بھی ضد ہوتی ہے؟ کہنے لگے 100% ہوتی ہے۔ کہ وہ کس طرح؟ کہنے لگے کسی بچے نے کسی وقت غلطی کر دی، استاد نے اسے ڈانٹا، پھر جب ڈانٹا تو اس بچے نے شکایت کر دی اپنے گھر میں یا کمیٹی کو یا کسی کو، تو استاد صاحب کو جواب دینا پڑ گیا۔ اب وہ ذہن بنا لیتے ہیں تو میری شکایت لائی سی نا، اب وہ بہانوں سے اس بیچارے کو بعض اوقات زج کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے زد نہ پیدا کرنا، بچہ سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے معاف کر دے۔ ذہن بنا لینا کہ بیٹے بھول جاتے ہیں، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نا سمجھ ہیں، ابھی شعوری طور پر اتنے بلند، ان کے بارے میں اچھی رائے قائم کر لینا۔ ذہن اس لیے کہ تمہاری چھوٹی سی ضد کی وجہ سے اگر وہ تباہی ہو گیا تو تمہیں کیا ملا؟ کر لی نا، اس نے غلطی ہو گئی۔ تو میرے عزیز اچھا گمان، اچھی، تو جب حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ سمجھدار نہیں۔ تو
تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، تو یہ حضور کا گمان ہے نا، یہ ظرف ہے نا جو رسول کریم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر یہ نہیں بھی نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ خوش گمانی تو پیدا کرو یار، اچھی رائے تو دیا کرو، مثبت بات تو کیا کرو، کسی شخص کے بارے میں اپنے گمان میں حسن تو پیدا کرو، آپ کوشش تو کرو، اچھے دو چار اچھے لوگوں کی لسٹ تو بناؤ، معاشرے میں ایسا کرو تو صحیح جسے اللہ خیر امت کہتا ہے، تمہیں اچھے کیوں نہیں لگتے وہ لوگ؟ اپنے گمان اچھے کریں تاکہ سوسائٹی کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن اگر گمان ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، گمان ہی، یہ ہمارے مذہبی سٹیج ہیں، اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے لوگوں کو آنے کی، تو میری طرح کے لوگ جن کو 4-5 لوگ جاننے لگتے ہیں، او ہو پھر کوئی حال ہوتا ہے ان کا۔ آپ اونچا سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، آپ کو بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا، آپ کا مزہ ہی نہیں آیا، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہہ دینے کو کہ تجھے تو کوئی نظر نیاز کا خیال ہوگا، یہ تو بیچارے مفت آئے ہیں سارے، تو اس معنی میں تو تجھ سے بڑے عاشق رسول یہ ہیں جو فری میں آئے بیٹھے ہیں، اور تو آئے گا اور چلا جائے گا پڑھ پڑھا کے، یہ تو آج اول تاخر بیٹھے رہتے ہیں بیچارے، اور تم نے صرف تھوڑی داد نہیں ملی یا امداد نہیں ملی تو تو نے لوگوں کو اسی وقت ہی رسوا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو بات درست نہیں ہے۔ اچھے گمان کے ساتھ آپ لوگوں کو اچھی رائے، اچھا پھر ہوتا کیا ہے، ایک آدھ بات کسی میں غلط ہوتی ہے تو ہم طے کر لیتے ہیں پورا بندہ ہی غلط ہے، ایک آدھ چیز تو بحیثیت انسان بھی بندے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے اندر کمزوری ہے تو انہیں اس کا اعتراف بھی ہے، اور اس سے وہ پریشان بھی ہیں کہ یار کبھی یہ میری غلطی دور ہو جائے نا، میں جان چھڑاتا ہوں۔ ایک بڑے سیانے بزرگ کہنے لگے یہ حقہ سگریٹ مجھے لگ گیا ہے، میں تو ہر نماز میں دعا کرتا ہوں میری جان چھوٹ جائے، کسی طریقے سے مجھے اس سے معافی۔ لوگ تو چھڑا رہے ہوتے ہیں اپنی جان، لیکن آپ اسی ایک کمزوری کو لے کے ساری اس بندے کے بارے میں اپنے گمان میں سختی لے آتے ہیں، اس سے معاشرے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کریں کہ گمان اور سوچ ہمیشہ اچھی رکھیں، کبھی اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ تو نہیں سیاਣਾ ہو سکتا، ساڈے بال نہیں اگے جا سکتے، تو آڈا کچھ نہیں بننا، تو اتنے ہی رہنا ہے، یہ لفظ کبھی نہ کہو۔ ان کو حوصلہ دو، ان کو توانائی عطا کرو۔ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو نا، کہیں تکلیف دے رہا ہو، اذیت، وہ تو ہمیں نہیں بتاتے آ کے، کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے سارا قصور میرا ہی نکالنا ہے، یہ تو ایک دن کی بات ہے نا، تو یہ کئی مہینے میں نے حساب دینا ہے، تو باہر سے بھی پھینٹی لگی تو ہو سکتا ہے گھر سے بھی لگ جائے، کیونکہ طبیعتیں سخت ہو گئی ہیں، ہم اپنے ماحول میں بڑے سخت ہیں۔ ایک بات تو یہ خوش گمانی اپنے ہمیشہ تازہ دم رہیں، اچھا سوچیں،